جرم و سزا، سراغ رسانی اور تفتیش کی سچی کہانیوں میں احمد یار خان کا نام سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ کہانی واردات اس رات کی افسانہ ہوتی تو میں اسے افسانوی ادب کی کسوٹی پر پرکھتا، اس کے پلاٹ اور مکالموں پر تنقید کرتا، ضرورت کے مطابق داد بھی دیتا، لیکن واردات اس رات کی وہ حقیقت ہے جو افسانے سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی ہے۔ حقیقی کہانی پر یہی تنقید کی جا سکتی ہے کہ یہ حقیقی نہیں۔ آپ یہ تفتیشی کہانی سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ کہانی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ڈرامے ہمارے معاشرے میں آج بھی کھیلے جاتے ہیں۔ انوری اور راحیلہ کی ماں جیسی مائیں ہماری چار دیواری کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ بختیار جیسے شکاریوں کی بھی کمی نہیں، صغیر بھی کئی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں تقیے بھی ہیں، ملنگ بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے اپنے محلے کی کہانی ہو۔ ایسے کرداروں سے آپ ناواقف نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، بولتے نہیں۔ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ لیکن چار دیواری کی دنیا کی یہ ڈھکی چھپی وارداتیں جب تھانے کے احاطے میں داخل ہوتی ہیں تو سنسنی خیز کہانیاں اور ناقابل فراموش داستانیں بن جاتی ہیں۔ واردات اس رات کی ایسی ہی سچی کہانیوں میں سے ایک ہے جو گھر کی چار دیواری سے نکل کر تھانے کی چار دیواری میں گئی تو جرم و سزا کی بھیانک واردات بن گئی۔ پھر اس نے کئی وارداتوں کو جنم دیا۔ من جانب عنایت اللہ، مدیر حکایت، لاہور۔ سامعین کرام، آپ سننے لگے ہیں احمد یار خان کی سچی کہانیوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ کہانی جس کا نام ہے واردات اس رات کی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے اور مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں آپ کو ایسی کہانیاں سنایا کرتا ہوں جن میں انسانی فطرت کے ڈھکے چھپے پہلو بے نقاب ہوتے ہیں۔ ان میں بعض اوقات قابل یقین نہیں لگتے، لیکن انسان کی فطرت ایک سمندر ہے جس کی تہہ میں نہ جانے کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہر انسان کا چہرہ ایسی دکان کا شوکیس ہے جس میں چند ایک اشیاء رکھی ہوتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دکان میں یہی اشیاء ملتی ہیں، لیکن دکان کے اندر سمگل کی ہوئی ایسی اشیاء کا در پردہ کاروبار ہوتا ہے جن کی درآمد ممنوع ہے۔ میں آپ کو ایک جرم کی کہانی سناتا ہوں۔ میں نے اس کی تفتیش کی تھی۔ آپ اس کا تجزیہ کر لیں اور انسانی فطرت کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ وہ ہندوستان کا ایک قصبہ تھا لیکن شہر بن گیا تھا۔ پہلے تجارتی مرکز تھا، پھر صنعتی مرکز بننے لگا، کارخانے کھلنے لگے اور اس کی آبادی بڑھنے لگی۔ میں اس شہر کے تھانے کا انچارج تھا۔ آدھی رات کے قریب میں اتفاق سے تھانے میں موجود تھا۔ ایک کام ختم کرنا تھا۔ اے ایس آئی ضلع ہیڈ کوارٹر گیا ہوا تھا۔ میں کام تقریباً ختم کر چکا تھا اور گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھانے کے احاطے میں ایک گھوڑا داخل ہوا۔ اس کی رفتار بتا رہی تھی کہ سوار جلدی میں ہے۔ وہ برآمدے کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا۔ ادھیڑ عمر کا یہ آدمی لباس اور صاف ستھری پگڑی سے خوشحال دیہاتی لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے کسی کام سے ایک گاؤں سے اپنے گاؤں کو واپس آ رہا تھا۔ یہ دونوں گاؤں شہر کے مضافات میں تھے۔ یہ آدمی شہر سے 2-2.5 فرلانگ دور سے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک آدمی کو زمین پر پڑے دیکھا۔ اس سوار کے پاس ٹارچ تھی۔ آدمی عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے زمین پر اترے ہوئے بغیر ٹارچ کی روشنی زمین پر پڑے ہوئے آدمی پر ڈالی۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ زخمی مرا ہوا نہیں تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو حرکت کرتے اس سوار نے دیکھا تھا۔ گھڑ سوار نے اس خیال سے گھوڑے سے اتر کر اس زخمی کو نہ دیکھا کہ پولیس لاش یا بے ہوش زخمی کے قریب کھرے دیکھا کرتی ہے۔ اگر یہ آدمی اتر کر قریب چلا جاتا تو ملزموں کے کھرے مٹ جاتے۔ یہ آزادی سے پہلے کی واردات ہے۔ قانون کا احترام کیا اور کرایا جاتا تھا۔ لوگ پولیس کی مدد کرتے تھے۔ کسی کو ذرا سے بھی سراغ کا علم ہوتا تو وہ خود اگر تھانے نہ آتا تو کسی کانسٹیبل کو یا نمبردار وغیرہ کو بتا دیتا تھا۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ دن دہاڑے محلے یا سڑک سے لڑکی اٹھا لی جاتی ہے، کوئی کسی کو چاقو چھری مار کر بھاگ جاتا ہے۔ رات کو سڑک پر لاش یا زخمی نظر آ جائے تو کوئی آدمی گواہی نہیں دیتا۔ عینی شاہد بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ سب شہری پولیس کے رویے اور نیت سے ڈرتے ہیں۔ آج کل جرائم کی جو بھرمار ہے
اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے تعلقات کی نوعیت کچھ بدل گئی ہے۔ یہ گھڑ سوار اپنے گاؤں کو جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنا فرض سمجھا کہ پولیس کو اطلاع دے کہ ایک جرم سرزد ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت گھوڑی منگوائی، ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اطلاع لانے والے کے ساتھ موقع واردات پر چلا گیا۔ میں نے چلنے سے پہلے ایک کانسٹیبل کو کھوجی کے گھر بھیج دیا تھا۔ کھوجی کے آنے تک میں نے خود ٹارچ اور 2 لالٹینوں کی روشنی میں کھرے دیکھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں سب سے پہلے زخمی کو اٹھا کر ہسپتال بھیجتا، لیکن مجھے کھروں کا زیادہ خیال تھا۔ زمین کچی اور دھول والی تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں 2 یا 3 آدمیوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ کھرے بڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک کانسٹیبل کو ایک آدمی کی طرف دوڑایا کہ 4 پائی اور 2-4 آدمیوں کا بندوبست کر کے لے آئے۔ مجھے زخمی کے جسم میں کچھ حرکت نظر آ رہی تھی۔ 4 پائی آنے تک میں نے جو کھرے دیکھے تھے ان کے ارد گرد چھڑی سے گول دائرے بنا دیے۔ 4 پائی اور کچھ آدمی آئے اور ان کے ساتھ ساتھ کھوجی بھی آ گیا۔ جو کھرے میں نے دیکھے تھے وہ ایک طرف تھے، اور اتنا تو میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ کھرے آئے اور ادھر سے ہی واپس چلے گئے۔ کھروں سے بچتے ہوئے یہ آدمی آگے ہوئے اور زخمی کو اٹھا کر 4 پائی پر ڈالا۔ میں نے نظری معائنہ کیا۔ ایک زخم سر پر سامنے سے اس طرح تھا کہ اس نے دائیں آنکھ اور پیشانی کو کاٹ دیا تھا۔ ایک لمبا زخم ایک کندھے پر تھا جس نے ہسلی کاٹ دی تھی۔ ایسا ہی ایک گہرا زخم پیٹھ پر شولڈر بلیڈوں کے درمیان تھا۔ یہ تمام زخم کلہاڑی کے معلوم ہوتے تھے۔ جسم کا خون ختم ہونے کو تھا۔ زخمی کا رنگ لاش کی طرح ہو چکا تھا۔ میں نے زخمی کو ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ہسپتال بھجوایا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ڈاکٹر سے کہنا مجھے نزعی بیان لینا ہے۔ 4 پائی لانے والوں نے زخمی کو پہچان لیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس کے گھر اطلاع دے اور وہ لوگ ہسپتال پہنچ جائیں۔ 2 کانسٹیبلوں کو میں نے کھوجی کے ساتھ چھوڑا۔ ٹارچ اور لالٹین انہیں دے دیں۔ مجھے چونکہ نزعی بیان لینا تھا اور زخمی آخری دموں پر تھا، اس لیے میں گھوڑی پر سوار ہوا اور ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ جو آدمی اطلاع لایا تھا اس سے اس کا نام پتہ پوچھ کر میں نے فارغ کر دیا اور اسے کہا کہ وہ علل صبح تھانے آ جائے۔ میں زخمی کے پیچھے پیچھے ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر ہسپتال کے احاطے میں ہی سرکاری مکان میں رہتا تھا۔ وہ کانسٹیبل کے ساتھ آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زخمی کو نزعی بیان دینے کے لیے ہوش میں لانا ہے۔ ڈاکٹر نے اسی وقت زخمی کو اندر لے جا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے زخمی کی حالت دیکھ کر مجھے بتایا کہ زخم تو گہرے ہیں لیکن ان میں مہلک زخم ایک بھی نہیں۔ کھوپڑی ذرا سی فریکچر ہوئی ہے۔ اگر اسے مرنا ہوا تو خون کی کمی سے مر جائے گا۔ خون خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تازہ خون مل جائے تو یہ جلد ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے زخموں کی لمبائی اور گہرائی کی پیمائش شروع کر دی۔ یہ کوائف عدالت میں بے حد ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جب مرہم پٹی کر رہا تھا تو زخمی کے خاندان کے کئی افراد آ گئے۔ 5-6 مرد تھے، 3-4 عورتیں تھیں۔ مردوں میں ایک تو اس کا باپ تھا اور 2 بھائی، باقی چچا زاد اور ماموزاد تھے۔ عورتیں واویلا برپا کیے ہوئی تھیں۔ مرد بہت پریشان تھے۔ ان سب نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ سب سے پہلے زخمی کو خون دو۔ زخمی کے تمام لواحقین، کیا مرد کیا عورتیں، خون دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرہم پٹی اور خون دینے والوں کے خون کے گروپ معلوم کرنا اور خون دینا کئی گھنٹوں میں مکمل ہونے والے کام تھے۔ میری دلچسپی صرف اس میں تھی کہ زخمی بیان دینے کے قابل ہو جائے۔ مجھے احساس تھا کہ جو منٹ گزر جاتا ہے وہ ملزم یا ملزموں کو مجھ سے دور لے جاتا ہے۔ زخموں کی نوعیت بتا رہی تھی کہ کسی نے انتقامی وار کیا ہے۔ یہ راہزنی کی واردات نہیں تھی۔ زخمی کی انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی اور اس کی جیب میں پیسے بھی تھے۔ راہزن اپنے شکار کو ڈرانے کے لیے اگر وار کریں بھی تو وہ قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کلہاڑی کی ایک ہی ضرب کو کافی سمجھتے تھے۔ جب زخمی کا باپ اور اس کے بھائی خون دے چکے تو میں نے زخمی کے باپ کو الگ بٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے ابھی زخمی کو فارغ نہیں کیا تھا۔ اس نے اندر سے اطلاع بھجوائی تھی کہ زخمی اگلے روز 10-11 بجے تک ہوش میں آ جائے گا۔ اگلا روز شروع ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بوڑھے باپ سے پہلا سوال وہی کیا جو اس قسم کی وارداتوں میں کیا جاتا ہے، یعنی کوئی دشمنی؟ باپ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ ایسا جواب دیا جیسے دشمنی ہے بھی اور نہیں بھی۔ بڑے میاں، میں نے اسے کہا، مجھے 2 ٹوک جواب دیں۔ دشمنی ہے تو مجھے صاف بتائیں کس کے ساتھ ہے، نہیں ہے تو بھی صاف بتائیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔
آپ کے بیٹے پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ یہ صرف دشمن کیا کرتے ہیں۔ میرا بیٹا کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا نہیں۔ میں آپ سے آپ کے بیٹے کے چال چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہا، میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ آپ کے گول مول سے جواب نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ جو باتیں مجھے دوسروں سے بعد میں پتہ چلیں گی وہ آپ اپنی زبان سے مجھے ابھی بتا دیں۔ پردہ نہ ڈالیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے کسی اور بیٹے پر ایسا ہی وار ہو جائے۔ دشمنی اتنی سی ہے کہ 1 سال ہوا میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ باپ نے کہا ان کے ساتھ ہماری بول چال اور دیگر دنیا داری کے تمام تعلقات بالکل ختم ہیں۔ کیا لڑکی والوں نے اس وقت یا پھر کبھی آپ کو یا آپ کے بیٹے کو انتقام کی دھمکی دی تھی؟ دھمکیاں تو انہوں نے بہت سی دی تھیں، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تمہاری جوان بیٹی کو اٹھوا دیں گے۔ یہ دھمکیاں آپ کو کب تک ملتی رہی ہیں؟ کوئی 5-6 مہینے تک، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ کیا اس لڑکی کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے گھر والے اس کی شادی فوراً کر دینا چاہتے تھے لیکن سنا ہے کہ لڑکی نے انکار کر دیا ہے۔ طلاق کی وجہ کیا تھی؟ لڑکی اچھی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ بڑے میاں، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھے جو بھی جواب دیں سوچ سمجھ کر دیں اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہی اچھا اور نیکوکار تھا تو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ میں آپ سے کوئی کہانی نہیں سن رہا، میں تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے طلاق کی صحیح وجہ بتائیں۔ اگر آپ اس وقت ایسی ذہنی کیفیت میں نہیں کہ مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکیں تو مجھے بتا دیں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے احساس ہے کہ اس وقت آپ کو میں نہیں بلکہ اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں بے بسی اور غم تھا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی خیریت کی خبر کا انتظار کرے۔ وہ چلا گیا۔ پتہ چلا کہ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا ہے لیکن زخمی ابھی ہوش میں نہیں آیا اور خون دیا جا رہا ہے۔ میں نے زخمی کے بڑے بھائی کو بلا لیا اور اسے وہی سوالات پوچھے جو میں اس کے باپ سے پوچھ چکا تھا۔ جواب دینے کے بجائے اس شخص نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کی باتیں شروع کر دی۔ وہ یہاں تک کہہ گیا کہ آپ تفتیش کریں نہ کریں، میں اس شخص کو زمین کے نیچے سے نکال لاؤں گا جس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس شخص کے اس انداز اور رویے سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لوگ شریفوں میں سے نہیں۔ میں نے ایسا انداز اختیار کر لیا جیسے میں بھی اس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اسے تو معلوم ہوگا کہ اس کے بھائی کا دشمن کون ہے۔ جو کوئی بھی ہے اس کی لاش آپ کو مل جائے گی، اس نے جواب دیا۔ مجھے نہیں بتاؤ گے کہ وہ کون ہے؟ میں نے ڈرے ہوئے کمزور سے آدمی کے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، اس نے مجھے واقعی ڈرا ہوا سمجھ کر جواب دیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا، تم اپنے باپ سے نہیں ایک تھانے دار سے بات کر رہے ہو۔ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے مجرم کو چھپا رہے ہو؟ کون ہے وہ؟ فوراً بتاؤ۔ جسے میرے بھائی نے طلاق دی تھی اس کے بھائیوں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ 1 سال بعد انہیں اب انتقام لینے کی کیا سوجھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس سے پہلے انہیں تمہارے بھائی پر قاتلانہ حملہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا؟ ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ لوگ ابھی مغموم بھی ہیں اور بھڑکے ہوئے بھی، اس لیے ان سے ابھی کام کی کوئی بات نکلوانا ذرا مشکل ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی وہ چلا جائے اور اپنے دماغ پر زور دے کر سوچے اور ادھر ادھر سے پوچھے کہ اس کے بھائی کا دشمن کون ہے۔ 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے، ابھی زخمی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ خون کی کافی مقدار دی جا چکی تھی اور کوئی بھی زخم مہلک نہیں تھا۔ مجھے ہسپتال میں ہی رکنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھوجی میرے پاس ہسپتال میں ہی آ گیا۔ اس نے موقع واردات پر اور اس سے کچھ دور دور تک جو کھرے دیکھے تھے وہ اپنی اصطلاحوں میں بیان کیے۔ میں آپ کو صرف ضروری کھرے سناتا ہوں جو اس نے وہاں دیکھے تھے۔ ایک تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، زمین پر ایسے نشان تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ زخمی پر حملہ کیا گیا تو اس نے مقابلہ کرنے کی یا بچنے کی کوشش کی۔ 2 کھرے تو صاف طور پر ملے، ایک مرد کا اور ایک عورت کا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک زنانہ سینڈل تھا۔ کھروں میں مزید سہولت یہ ہو گئی کہ مرد کے دائیں پاؤں کی جوتی کے نیچے تلوا مرمت کرایا ہوا تھا۔ یہ ٹکڑا الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ یہ دونوں کھرے وہاں تک گئے جہاں میں نے زخمی کو پڑے دیکھا تھا۔ وہاں سے دونوں کھرے واپس چلے گئے اور کچی زمین سے گزر کر پکی گلی میں داخل ہو گئے۔ پکی گلیوں میں کھرا تلاش کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔
دوسری طرف ایک کھرا اور نظر آیا۔ پتہ چلتا تھا جیسے یہ کوئی آدمی تھا جو ادھر آیا اور اس نے یہاں زخمی کو پڑا دیکھا اور وہ ڈر کر واپس چلا گیا۔ یہ کھرا صاف نہیں تھا، بہرحال میں نے اسے نظر انداز نہ کیا۔ عورت کا کھرا یہ کہانی سناتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ کسی عورت کا بھی تعلق ہے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ یہ عورت زخمی کے ساتھ تھی اور عورت کے خامند یا بھائیوں نے انہیں موقع پر پکڑ لیا، لیکن یہ سراغ کچھ الجھا سا تھا۔ میں کھوجی کے ساتھ پھر موقع واردات پر چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل اور ایک چوکیدار کھروں کی رکھوالی کے لیے وہاں موجود تھے۔ میں بھی کھروں کے متعلق کچھ سمجھنے لگا تھا۔ میں نے جب اس مرد اور عورت کے کھرے دیکھے تو میں نے کھوجی سے کہا کہ کھرے بتاتے ہیں کہ یہ دونوں بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے موقع واردات تک آئے ہیں اور اسی طرح اطمینان سے واپس چلے گئے ہیں۔ اگر عورت غیر مرد کے ساتھ پکڑی جاتی تو اس کے کھرے اس طرح نہ ہوتے، اسے مارا پیٹا اور گھسیٹا جاتا۔ اس صورت میں کوئی پاؤں کہیں پڑتا اور کوئی کہیں۔ یہ چال قدرتی نہ ہوتی۔ موقع واردات سے تھوڑا ہی آگے کھڈ شروع ہو جاتے تھے۔ کھوجی نے مجھے وہاں بتایا کہ مرد کا جو کھرا ہے وہ ان کھڈوں کی طرف سے آیا ہے۔ میں نے وہ کھرے بھی دیکھے جو کھڈوں کی طرف سے آئے تھے۔ وہ یہی کھرا تھا جو عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے ان کھروں کے مولڈ تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ صرف کھروں سے ہی مجھے سراغ نہیں لینا تھا، میرے پاس اور ذرائع بھی تھے۔ میں آپ کو پہلی کہانیوں میں سنا چکا ہوں کہ پولیس کے لیے مخبری کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ ان میں چرسیوں اور بھنگیوں کے علاوہ شہر کے معززین بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ خوشامد کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو پولیس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میں وہاں سے چلنے لگا تو ایسے دو معززین میرے ساتھ چل پڑے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ واردات سے متعلق کوئی بات بتائیں گے۔ میں نے خود ہی ان سے پوچھا کہ یہ واردات کیسی ہے۔ بختیار یعنی زخمی ٹھیک آدمی نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا۔ آوارہ آدمی ہے۔ ذرا کھل کر بتائیں کہ اس میں کیسی آوارگی ہے، میں نے کہا، اور اگر وہ ٹھیک نہیں تو اس میں کیا خرابی ہے۔ ان دونوں نے باری باری بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو لقمے دیتے رہے اور جو بات میرے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ بختیار کی بیوی اچھی لڑکی تھی۔ اگر سانولا رنگ نقص ہے تو یہ نقص اس میں موجود تھا۔ اس کے نقش اچھے تھے۔ اس میں ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ شریف خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے دو بڑے بھائی تھے، باپ بھی تھا، اور یہ اپنی عزت کو بچائے رکھنے والے لوگ تھے۔ بختیار نے اس لڑکی میں شادی کے بعد ذرا سی بھی دلچسپی نہ لی۔ دوسرے محلے میں بختیار کے رشتہ داروں کا ایک گھرانہ تھا۔ اس کی دو بہنیں جوان تھیں، دونوں خاصی خوبصورت تھیں اور ان کی رنگت گوری تھی۔ ان بہنوں کے دو بھائی بھی تھے، ایک کی عمر 14-15 سال اور دوسرے کی 17-18 سال تھی۔ یہ دونوں اپنی بہنوں کی طرح گورے چٹے اور خوبصورت تھے۔ ان کے جسم اور ان کی خوبصورتی زنانہ قسم کی تھی۔ ان کی ماں کھانے پینے والی عورت تھی۔ یہ لڑکیاں خراب تو نہیں تھیں لیکن بختیار کی وجہ سے بدنام ہو گئیں۔ بختیار نے شادی کی تو 4-5 مہینے گزرے ہوں گے کہ اس نے اس گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ رات کو بھی وہاں جانے لگا، پھر رات دیر تک اس گھر میں رہنے لگا۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ لوگ ٹو نہ لگائیں اور باتیں نہ کریں۔ دونوں بہنیں تو بدنام نہیں تھیں، ان کی ماں کو محلے برادری والے اچھی عورت نہیں سمجھتے تھے۔ لوگوں نے اس قسم کی باتیں مشہور کر دیں کہ بختیار بڑی بہن کے پاس، جس کا نام انوری تھا، جاتا ہے، اور انوری کی ماں نے بختیار سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور انوری کے ساتھ شادی کر لے۔ بختیار کا کاروبار بڑا اچھا تھا، آمدنی بہت تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کی آمدنی کا اچھا خاصا حصہ ان لڑکیوں کی ماں ہضم کر رہی تھی۔ بختیار کی بیوی اکثر اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ بختیار نہ کبھی اس کے ساتھ گیا، نہ کبھی اسے اپنے گھر لانے کو گیا۔ شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تو بختیار نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بختیار انوری کے ساتھ شادی کر لے گا، لیکن دن گزرتے چلے گئے، بختیار نے شادی نہ کی۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہوئی کہ بختیار بڑی کے بجائے چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹی بہن کا نام راہیلہ تھا۔ آخر یہ دن آ گیا کہ بختیار پر کسی نے حملہ کیا۔ طلاق اور قاتلانہ حملے میں تقریباً 1 سال کا وقفہ تھا۔ کیا بختیار کی بیوی کے بھائی یا قریبی رشتے کے مرد اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے طلاق کا انتقام لیا ہو؟ نہیں، مجھے جواب ملا۔ ان میں اتنی ہمت ہوتی تو طلاق کے فوراً بعد انتقام لے لیتے۔ انہوں نے باتیں تو بہت کی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکے، نہ کچھ کرنے کی ان میں طاقت تھی۔ یہ دونوں معززین بولتے جا رہے تھے، میں بظاہر سن رہا تھا لیکن میں دراصل سوچ رہا تھا۔ بختیار کی بیوی کے لواحقین کو میں نے ذہن سے اتار دیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ انہیں اگر انتقام لینا ہوتا
تو بہت پہلے لے چکے ہوتے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کی باتیں سن لی، لیکن یہ سب سنی سنائی تھی۔ میں ان کی ہر بات کو سچ نہیں مان سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ رائی کا پہاڑ اور بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ سکینڈل گھڑنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ہنر ہے اور یہی تفریح ہے۔ پھر بھی میں ان دونوں آدمیوں کا ممنون تھا کہ انہوں نے مجھے بڑا قیمتی سراغ دے دیا تھا۔ میرے پاس شامل تفتیش کرنے کے لیے کچھ افراد آ گئے تھے۔ یہ انوری اور راہیلہ کے دونوں بھائی تھے۔ ان پر مجھے یہ شک ہوا کہ جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا ان کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ تھا۔ ایسا امکان موجود تھا کہ ان دونوں میں غیرت جاگ اٹھی ہو اور انہوں نے اپنے بدماش دوستوں سے بختیار پر حملہ کرایا ہو۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ان بھائیوں نے بختیار کو اپنی کسی بہن کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے دیکھا ہو۔ میرا یہ شک بڑا ہی کمزور تھا، کیونکہ ان لڑکوں کے چال چلن اور جسمانی حالت کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس کے پیش نظر ان دونوں میں اتنی غیرت اور جرت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں جب تھانے کے قریب پہنچا تو یہ دونوں معززین مجھ سے رخصت ہو گئے۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے اطلاع ملی کہ زخمی، جسے پولیس کی اصطلاح میں مضروب کہا جاتا ہے، ہوش میں آ گیا ہے۔ میں وہیں سے ہسپتال کو دوڑ پڑا۔ ہسپتال قریب ہی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو ساتھ لیا اور مضروب کے پاس جا بیٹھا۔ اسے جو تازہ خون دیا گیا تھا اس کی کچھ سرخی اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ آدمی جوان اور خوبرو تھا۔ مجھے اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جس طرف ماتھے اور آنکھ پر زخم تھا وہ تمام چہرہ پٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی جو آنکھ صحیح تھی وہ اس نے ذرا سی کھولی۔ میں نے ہمدردی اور شفقت کے لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ میں نے اسے تسلی اور دلاسا دیا اور پوچھا کہ وہ بیان دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس نے سر ہلایا کہ وہ بیان دے گا۔ کیا تم پرچہ چاک کرانا چاہتے ہو؟ میں نے بختیار سے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، پرچہ تو میں ضرور کراؤں گا۔ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے وہ تو دراصل مجھے قتل کر گیا تھا۔ کون تھا وہ؟ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ کسی پر شک؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ نحیف آواز میں بول رہا تھا۔ اسے بولنے میں کچھ دقت سی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے میں اس کوشش میں تھا کہ زیادہ سے زیادہ مختصر بات پوچھوں اور وہ بھی مختصر جواب دے۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ بختیار بھائی، میں نے کہا، میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، خود ہی بتا دو کہ تم پر یہ واردات کیسے ہوئی۔ مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ مجھ سے کسی نے کیا لینا تھا، اس نے کہا۔ میں گھومنے پھرنے کے لیے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں گھوما تو میرے ماتھے پر کلہاڑی پڑی۔ میں چکرا گیا۔ اس کے بعد مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ کلہاڑی کا دوسرا وار میرے کندھے پر پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ہنسلی کٹ گئی ہے۔ پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے گرنے کا بھی ہوش نہ تھا۔ تم نے اس آدمی کو دیکھا تو ہوگا، میں نے کہا۔ بے شک، آج کل راتیں اندھیری ہیں، لیکن اندھیرے بھی قریب کھڑے آدمی کے قد بت کا اندازہ کر دیتے ہیں۔ اس کا قد کیسا تھا؟ جسم بھاری تھا یا دبلا پتلا، یا کوئی ایسی نشانی جو تمہیں نظر آئی ہو؟ کچھ ایسا یاد آتا ہے کہ اس کا قد مجھ سے کچھ کم ہی تھا، اس نے کہا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ پیچھے کو مڑتے ہی کلہاڑی میرے ماتھے پر آ لگی تھی۔ کیا تم اپنے سسرال کے کسی آدمی پر یا اپنی متعلقہ بیوی کے بھائیوں پر شک نہیں کرو گے؟ اگر وہ اتنی جرت اور اتنی طاقت والے ہوتے تو میں ان کی لڑکی کو طلاق دینے کی کبھی جرت نہ کرتا، اس نے جواب دیا۔ ان کے دلوں میں میری اتنی دشمنی ہوگی کہ وہ میری موت کی دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن نہ میں ان پر شک کرتا ہوں، نہ آپ انہیں مشتبہ سمجھیں، انہیں اپنے دماغ سے نکال دیں۔ بختیار سے مجھے بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن میں نے اس سے زیادہ اس کا بیان نہ لیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی اور کمزوری اتنی کہ وہ بڑی مشکل سے بولتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ دو معززین نے مجھے بختیار کے چال چلن کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق بختیار سے نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ یہ پس منظر مجھے دوسروں سے معلوم کرنا تھا۔ میں نے اس کا جو بیان قلم بند کیا تھا وہ اسے پڑھ کر سنایا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ اس کے بیان میں کوئی چیز غلط یا فالتو تو نہیں لکھی گئی۔ اس نے کہا کہ اس کا بیان بالکل صحیح قلم بند کیا گیا ہے اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہے گا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے بیان پر دستخط کر دیے۔ پھر ڈاکٹر نے اس بیان کے نیچے لکھا کہ یہ بیان اس کی موجودگی میں ریکارڈ کروایا گیا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہے جو مضروب نے کہا ہے، اور یہ بھی کہ بیان دیتے وقت مضروب پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ بختیار کا باپ اور بھائی وارڈ کے باہر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے بھی پوچھا کہ وہ پرچہ کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نام سے مقدمہ درج کیا جائے۔ میں نے ان سے ایک بار پھر پوچھا
کہ جس کسی پر انہیں معمولی سا بھی شک ہے اس کا نام پتہ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کسی پر شک نہیں۔ کیوں پہلوان؟ میں نے بختیار کے بڑے بھائی سے کہا۔ تمہارے ذہن میں کوئی آدمی ہے جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کی لاش ملے گی؟ کیا اب اس کا نام بتاؤ گے؟ میرا شک بختیار کے سالوں پر تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اب جب پتہ چلا ہے کہ بختیار کو خدا نے زندگی دے دی ہے تو میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ وہ لوگ اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ اب میرا شک کسی پر نہیں۔ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ بڑے میاں، تھانے میں بختیار کے باپ کو اپنے سامنے بٹھا کر میں نے اس سے کہا، اب مجھے یہ نہ کہنا کہ تمہارا بیٹا شریف آدمی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ تمہارے جواب سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں یہ بات تسلیم نہیں کروں گا کہ وہ لڑکی بد چلن تھی، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے بیٹے کا چال چلن صحیح نہیں تھا۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ باپ کا سر جھک گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میرے اس بیٹے نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اچھی لڑکی تھی۔ میری اور میری بیوی کی اس نے اپنی بیٹیوں کی طرح خدمت کی ہے۔ ہمیں اس لیے بھی اچھی لگتی تھی کہ اپنے خون کے رشتے کی لڑکی ہے، مگر بختیار نے اسے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ کیا وہ کسی اور جگہ پھنس گیا تھا؟ بات کچھ ایسی ہی تھی، اس نے جواب دیا۔ ہمارے رشتہ داروں میں انوری اور راحیلہ نام کی دو لڑکیاں ہیں۔ ایک تو وہ خوبصورت ہیں، دوسرے ان کی ماں بہت چالاک ہے، مردوں کو پھانسنے کی ماہر ہے۔ بختیار ان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ شادی سے پہلے یا بعد؟ میرا خیال ہے کہ شادی کے بعد اس نے ان کے گھر آنا جانا شروع کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میرے کانوں تک باتیں پہنچتی رہیں کہ وہ چڑیل اپنی ایک بیٹی بختیار کو دے رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ دراصل بختیار کی کھال اتار رہی ہے۔ میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے بختیار کو سمجھانا چاہا تو اس نے ہماری بے عزتی کر دی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو دھمکی دی کہ اس کے ساتھ پھر کبھی ایسی بات کی گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی جرأت نہ کی، کیونکہ اس نے اپنی عادتیں بدماشوں جیسی بنا لی تھیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس بدماش عورت کا مرید ہو کر رہ گیا۔ میں نے ایک روز اسے کہا کہ تم اگر انوری یا راحیلہ کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس نے مجھے کوئی دو ٹوک جواب نہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ بڑی کے ساتھ شادی کرے یا چھوٹی کے ساتھ۔ یہ مختصر سے سوال اور جواب ہیں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ میں نے اس شخص سے بے انداز باتیں پوچھی تھیں۔ اس سے مجھے کام کی صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ بختیار بہت برے چال چلن کا آدمی ہے، اور یہ بھی کہ اس کا یارانہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بختیار پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ انتقامی کارروائی ہے۔ اس نے کسی کی بہو بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور انہوں نے اسے الٹا دیا۔